السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم سریتھا تھاویسن کی وانگی سے ملاقات۔ چین انسانی حقوق کو غیر متزلزل طور پر فروغ دینے اور تحفظ کرنے اور عالمی انسانی حقوق کی حکمرانی میں فعال طور پر حصہ لینے کے لیے تیار ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اور امریکہ چینی طلبہ سے بلا جواز اور ناجائز پوچھ گچھ کا سلسلہ بند کرے، امریکہ میں چین کے سفیر۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 29 جنوری کو تھائی وزیر اعظم سریتھا تھاویسن نے بینکاک میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگی سے ملاقات کی۔ وانگی نے کہا کہ چین اس بات کو سراہتا ہے کہ سریتھا تھاویسن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد آسیان سے باہر کسی ملک کا چین کا پہلا دورہ کیا، جو چین اور تھائی لینڈ کے تعلقات کی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان روایتی دوستی مزید مضبوط ہوئی ہے۔ وانگی نے کہا کہ اگر چین اور تھائی لینڈ جامع اسٹریٹجک شراکت دار کے طور پر اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بناتے ہیں تو یہ ایشیا میں امن کی زیادہ ضمانت فراہم کرے گا۔ اگر چین اور تھائی لینڈ قریبی اور باہمی فائدہ مند تعاون کریں گے تو اس سے علاقائی ترقی کو مزید تقویت ملے گی اور چین تھائی لینڈ ہم نصیب سماج کی تعمیر سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہوں گے۔ وانگی نے کہا کہ چین تھائی لینڈ کے ساتھ اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو برقرار رکھنے، عوامی اور ثقافتی تبادلوں کو تیز کرنے، دو طرفہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے باہمی ویزے کی چھوٹ کو ایک موقع کے طور پر استعمال کرنے، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں سرمایہ کاری میں عملی تعاون کو وسعت دینے کے لیے تیار ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 29 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ملک کے انسانی حقوق کے جائزے کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 26 جنوری کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے کنٹری پریکٹسز ریویوز پر ورکنگ گروپ کے 45ویں اجلاس نے متفقہ طور پر ملک کے جائزوں کے چوتھے دور میں چین کی شرکت سے متعلق رپورٹ کی منظوری دی۔ 120 سے زائد ممالک نے چین کے انسانی حقوق کے شعبے میں پیش رفت کا مثبت جائزہ لیا اور انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ میں چین کی انتھک کوششوں کی مکمل توثیق کی۔ وانگ وین بین نے کہا کہ چین چینی طرز کی جدیدیت کے ذریعے ایک مضبوط ملک کی تعمیر اور قومی احیاء کے عظیم مقصد کو جامع طور پر فروغ دے رہا ہے۔ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عمل میں ہم جدیدیت کے زیادہ سے زیادہ ثمرات کو منصفانہ طور پر تمام لوگوں تک پہنچانے دیں گے، انسانی حقوق کے تحفظ کی سطح کو مسلسل بہتر بنائیں گے اور انسانی آزادی کی ہمہ جہت ترقی کو فروغ دیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے یومیہ پریس کانفرنس میں غزہ کی پٹی سے متعلق انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ کے بارے میں ایک رپورٹر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مذکورہ اقدامات نے عدالت کے ججوں کی بھاری اکثریت کی حمایت حاصل کی اور شہریوں کے تحفظ، خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور غزہ کی پٹی میں انسانی بحران کو کم کرنے کے بارے میں بین الاقوامی برادری کی عمومی تشویش کا جواب دیا۔ ہم مذکورہ بالا عبوری اقدامات کے مؤثر نفاذ کے منتظر ہیں۔ وانگ وین بین نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے پر چین کا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے۔ ہم شہریوں کو نقصان پہنچانے کی تمام کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں، بین الاقوامی قانون کی کسی بھی خلاف ورزی کی مخالفت کرتے ہیں اور تنازع کے تمام فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اور جامع طور پر لڑائی بند کریں، بین الاقوامی انسانی قوانین کی پاسداری کریں اور بڑے پیمانے پر انسانی تباہی کو روکیں۔ فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کا بنیادی راستہ دو ریاستی حل پر عمل درآمد اور مسئلہ فلسطین کے جلد، جامع، منصفانہ اور دیرپا حل کو فروغ دینا ہے۔ 29 جنوری کو امریکہ میں چینی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز کے مطابق 28 جنوری کو امریکہ میں چینی سفارت خانے نے چین اور امریکہ کے درمیان تعلیمی روابط کی 45ویں سالگرہ اور نئے قمری سال کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر چینی سفیر شیفنگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ فلوریڈا نے حال ہی میں ایک قانون بنایا ہے جس کے تحت
چینی طلبہ کو سرکاری یونیورسٹیوں کی لیبارٹریوں میں کام کرنے سے روکا جائے گا۔ چینی سفیر نے کہا کہ ہر ماہ درجنوں بین الاقوامی طلبہ اور امریکہ جانے والے دیگر چینی شہریوں کو داخلے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ ان طلبہ کے پاس قانونی اور درست ویزا ہوتا ہے، ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔ چینی طلبہ بیرون ملک سفر کرتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے چین واپس جاتے ہیں اور پھر امریکہ حصول تعلیم کے لیے واپس آتے ہیں، لیکن جب وہ امریکہ میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں 8 گھنٹے تک پوچھ گچھ کے لیے چھوٹے بلیک روم میں لے جایا جاتا ہے۔ وہ اپنے والدین سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں لیکن انکار کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جبری طور پر ان کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ امریکہ میں چینی سفارت خانے نے اس حوالے سے امریکی فریق کے سامنے شدید احتجاج درج کرایا۔ امریکہ کی جانب سے چینی طلبہ سے بار بار بلا جواز پوچھ گچھ اور یہاں تک کہ ان کی وطن واپسی نے چینی شہریوں کے جائز اور قانونی حقوق اور مفادات کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور یہ دونوں ممالک کے درمیان عوامی تبادلوں کو فروغ دینے کے بارے میں سان فرانسسکو میں چین امریکہ سربراہ اجلاس میں طے پانے والے اتفاق رائے کے منافی ہے۔ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی غلط سوچ کو ترک کرے اور چین اور امریکہ کے عوام کے درمیان تبادلوں کی حمایت اور بین الاقوامی طالب علموں کی تعداد میں اضافے کی حوصلہ افزائی کے بارے میں دونوں سربراہان مملکت کے درمیان اتفاق رائے پر سنجیدگی سے عمل درآمد کرے۔ چین کی وزارت خزانہ نے 29 تاریخ کو 2023 میں ملک بھر میں قومی ملکیتی اداروں کی اقتصادی کارکردگی کا اعلان کیا۔ اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں قومی اداروں کی کل آپریٹنگ آمدنی 85.73 ٹریلین یوان رہی، جو سال بہ سال 3.6% کا اضافہ ہے، اور مجموعی منافع 4.633 ٹریلین یوان تک جا پہنچا، جو سال بہ سال 7.4% کا اضافہ ہے۔ 2023 میں قومی ملکیتی اداروں کی کارکردگی کے اہم اشاریے مستقل طور پر بڑھتے رہے اور بہتری کا رجحان مزید مستحکم کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین کے متعدد ملازمین پر گزشتہ سال اکتوبر میں اسرائیل کے خلاف حماس کے حملوں میں حصہ لینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اسی تناظر میں امریکہ اور کئی یورپی ممالک نے 27 جنوری کو اعلان کیا کہ UNRAW کی فنڈنگ معطل کر دی ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاں نے 28 جنوری کو بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ بین الاقوامی برادری کو UNRAW کی فنڈنگ سے روکنے کے لیے اکسا رہا ہے اور متعلقہ ممالک سے سابقہ فیصلوں کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ محمد اشتیاں نے اپنے بیان میں کہا کہ ایجنسی کی فنڈنگ روکنے کا اقدام بہت خطرناک ہے۔ متعلقہ ممالک کی جانب سے فراہم کردہ فنڈنگ ایجنسی کی مالی صلاحیت کا 70% ہے۔ عراقی وزارت خارجہ نے مقامی وقت کے مطابق 25 جنوری کو اعلان کیا کہ عراق اور امریکہ ایک مخصوص ٹائم ٹیبل کی تشکیل کو فروغ دینے، عراق میں امریکہ کی قیادت میں نام نہاد بین الاقوامی اتحاد کے مشیروں کی مدت کا تعین کرنے اور عراق میں مشیروں کی تعداد میں بتدریج کمی کا آغاز کرنے کے لیے اعلیٰ فوجی کمیٹی کے ساتھ بات چیت شروع کریں گے۔ 27 جنوری کو عراق اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور شروع ہوا۔ عراقی جوائنٹ آپریشنز کمانڈ کے ترجمان تحسین الحفاظی نے 28 جنوری کو کہا کہ عراقی سیکیورٹی فورسز اس کے لیے تیار ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 28 جنوری کو جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ جرمنی یوکرین کی مدد جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے دیگر ممالک پر بھی زور دیا کہ وہ یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم کریں۔ اسی روز جرمنی کے شہر میونخ میں ہزاروں مظاہرین نے جرمن حکومت کی موجودہ ٹیکس پالیسی اور یوکرین کے لیے فوجی حمایت کے خلاف احتجاج کیا۔ میونخ پولیس کے مطابق اسی دن میونخ میں 10,000 سے زائد مظاہرین جمع ہوئے۔ مظاہرین نے جرمن حکومت کی جانب سے یوکرین کو فوجی مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ زرعی سبسڈی میں کٹوتی اور خوراک اور مشروبات پر ٹیکس میں اضافے پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔